اب تو اے سی لگے ہوئے مسجد میں، پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا. تو ایک تو عبادت کو ٹائم دیں، دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، مسجدوں میں ٹائم دیں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب رمضان میں بھی نماز کے بعد مسجد کو تالا لگتا ہے. اگر ہم سارے آئیں مسجدوں میں، ہم رمضان شریف کے اندر وقت دیں، جس کے پاس ٹائم ہو وہ آ کے بیٹھ جائے، قرآن مجید کھول لے، تو میرا خیال ہے کہ مسجدیں بھی ہمیں دعا دیں گی کہ دیکھو ہر وقت انہوں نے میرے اندر تلاوت کی. ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے، یہ مجھے کہا گیا ہے، میری اپنی طرف سے نہیں، یہ مجھے رکا دیا گیا ہے. کہہ دوں پکے نمازی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ جو پکے نمازی ہیں مسجدوں کے وہ میرے ساتھ وعدہ کریں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں تسی نہیں بول دے، تساں ہو جانا. پکے بول دے نہیں پے، پکے گھور دینے پے. پکے نمازی، یہ پکے نمازیوں سے بات، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بول کے بتائیں، انشاءاللہ کہیں. کچے نمازیوں کو شکوہ ہے کہ پکے نمازی رمضان میں ہمیں گھورتے ہیں. رکھے دیے مجھے انہوں نے، کہتے ہیں پکے نمازی، کہتے فصلی بٹیرے آ گئے. یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. آپ پکے نمازی ہیں تو مہربانی کریں، آپ وہ جو آپ نے صف لاٹ کرائی ہے نا اپنے نام پکی، کہ ایتھے میں بھینا روز تو کتوں آ گیا، یہ چھوڑ دیں آپ، مہربانی کریں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کے نام رجسٹری ہو سکتی. جو آیا ہے نا بیچارہ، چلو کبھی کبھی صحیح، مہربانی کریں اس کو ٹائم دیں، بیٹھنے دیں، کچھ نہیں ہونے لگا. اور جب وہ آئے نا تو دعا کریں، جب اس کو دیکھیں تو کہ یا اللہ یہ آیا ہے تو ہمیشہ آتا ہی رہے. اس کو دعا دیں، مہربانی. بچے شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں پکے نمازی سانس نہیں لینے دیتے مسجد میں. اور ایک بات اور، یہ حضرت علی کا قول ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا، دل کی تختی پہ، شیر خدا کی شیروں جیسی باتیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے، وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ نیکوکار اچھا نہیں. فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے نا. فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے. تو تھوڑی سی نیکی کر کے، پرہیزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہگار سمجھنے لگ جانا، یہ تو بت پیدا کر لیا ہے تو نے اپنے اندر. اس بت کو توڑ دے. پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو مہربانی کریں پکے نمازی، تھوڑی شفقت کریں. یہ میں سب سے نہیں کہہ رہا، جو گھورتے ہیں صرف ان سے کہہ رہا ہوں. کچھ پکے نمازی ہیں تو الحمدللہ دل کے بھی بڑے پکے ہیں، سوچ کے بھی بڑے پکے ہیں، اچھے ہیں، خوبصورت لوگ. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، ہمارے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں نے کہا آپ نماز مسجد میں پڑھا کریں. ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے تو کہتے ہیں حضرت میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ان کو میں نے دوائی لینے گیا تو وہاں بھی میں نے بات شروع کر دی. میں نے کہا آپ مہربانی کریں، کہتے میں آؤں گا. کچھ دنوں کے بعد میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی اور خاص کر کے پڑھی کہ یہ ٹائم ہے. میں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نظر نہیں آئے، تو کہتے ہیں سب ناراض نہ ہو جان. نمازی مجھے کہتے تھے خیر ہے ڈاکٹر صاحب، کہیں غلط جگہ تبادلہ تو نہیں ہو گیا، کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ تو کہتا ہے مجھے شرم سی آتی ہے کہ نمازی اس طرح، ویسے بھی میں گیا نہیں، 60 سال عمر ہو گئی، تو اب نمازی تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی اللہ کی رحمت کے منشی ہیں کہ ہم سے پوچھ کے وہ دے گا جس کو دے گا؟ کیا کرتے ہو؟ او بھائی، حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ کہا کرتے تھے جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، حرام نہیں کھایا. فرماتے تھے الفن کہتا ہوں، بالغ ہونے کے بعد نماز قضا نہیں کی، لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے دعا مانگو میرا رب مجھ سے حساب نہ پوچھ لے. حساب والا نہیں ہوں میں، درگزر والا ہوں. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، یہ تو فضل کریں تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے. تو مہربانی کریں. آگے چلیں، رمضان شریف میں سخاوت کرنی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، ذرا مثال دیکھیں صحابی کی کتنی خوبصورت. فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا، اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کرتی تھی. نبی پاک ہر سائل کو دیتے، جو قیدی بند ہوتے نا، قیدی جنگ کے قیدی کفار، حضور انہیں بھی آزاد کر دیتے رمضان میں. فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا. سخاوت کریں. اور میرا مشورہ ہے اس دفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کریں. نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا. تو سخی ہو جا، رب کریم تجھے امیر کر دے گا. سخی بن جا. مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا. سخی بن جاؤ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا، سخی وہی ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے.
गरीबों को मेरा मशवरा है कि 10 रुपए दो, लेकिन रमजान में रोज देना, हर शाम देना। गरीबों को साथ बिठाओ, रोटियां खिलाओ, इफ्तारियां कराओ, गरीबों के घरों के अंदर सूट पहुंचाओ, मदारस के तालिब इल्मों को कपड़े खरीद खरीद के दो। जो कुछ नहीं दे सकता वो एक मिसवाक ला के दे। ड्यूटी करो, अपने दाएं बाएं गरीबों का ख्याल रखो। जिन घरों में अक्सर देखते हो कि दाल का शापर जाता है, वहां रमजान शरीफ में सुबह सुबह गोश्त पहुंचाओ। मेहरबानी करो, गरीब गरीब। अमीर तो किसी को तब देगा जब उसने वोट लेने होंगे, वो तो वहां ज़कात देगा जहां से उसे पता होगा कि मेरी तारीफ अच्छी होगी। वो तो मस्जिद में उस वक्त खर्च करेगा जब उसका नाम बार बोर्ड पे लिखा जाएगा। गरीबों, तुमने जुल्म किया है। अगर तुम अपनी 4 गरीब भाई मिल के एक गरीबनी बहन का ख्याल रखते तो उस गरीबनी को मोहल्ले के चौधरी के पास ना जाना पड़ता। अगर 4 गरीब भाई एक गरीब भाई का ख्याल कर लेते, थोड़े थोड़े जो साहिब बेसियत थे, तो वो मजबूर ना होता। मेहरबानी करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हर रोज मदीने के मिस्किनों को ढूंढ के लाते थे। फरमाते थे कि उनको एक थैला देना मैं इज्जत नहीं समझता। ढूंढ के लाते गरीबों को और अपने सामने दस्तरखान बिछाते रमजान में, और फिर उन पे खाने चुनते और फरमाते गरीब खाएंगे तो मेरा अल्लाह राजी होगा। साथ बिठा के खिलाते। एक बड़ी अजीब बात हो गई, घरों में हो जाती है। जिन घरों में ज्यादा मेहमान आते हैं वहां ये मसले बन जाते हैं। एक दिन जौजा कहने लगी खाना आपका ये आज मेहमान को ना लाइएगा। कह देती है ना बीबियां कभी कभी, ये नाफरमानी नहीं। अगर आपको खड़ा किया जाए ना रमजान में रोजा रख के बावर्ची खाने, तो लग पता जाए, इसको नाफरमानी ना समझे, बीबी ने पका के नहीं दिया जी। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की जौजा कहने लगी आपका खाना है, मेहमानों का कोई नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे अल्लाह तुझे जज़ा दे, तो रोज पका के देती है, चल इस तरह कर, मुझे सिरका और खजूर दे दे, रोटी मेरे मेहमान को दे दे। तो आपकी जौजा रो पड़ी।